السلام علیکم دوستو، میں افتخار افری۔ دوستو، لو میرج یا ارینج میرج ہر دور کا سب سے اہم مسئلہ، وہ مسئلہ ہے جس پر عزتیں داؤں پر لگ جاتی ہیں، وہ مسئلہ جس پہ خاندان جدا ہو جاتے ہیں، وہ مسئلہ جس پر کیا کیا ہو جاتا ہے، جنگ و جدل ہو جاتی ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ لو میرج کرنی چاہیے، یا میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ارینج میرج کرنی چاہیے۔ میں تو کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، فیصلہ آپ خود کیجئے۔ ماں باپ زمین پر بچوں کے سب سے بڑے محسن ماں باپ، اللہ تعالیٰ ان کو اف تک نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ ماں باپ، وہ ماں جو 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے، دوسرے گھر سے آ کے ہمارے باپ کی خدمت کرتی ہے، روٹی پکاتی ہے، ہمارے لیے بڑی تکلیفوں سے پیدا کرتی ہے۔ ماں کو کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں۔ جب میرا بڑا بیٹا علی پیدا ہوا تو ان 9 مہینوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے اپنی ماں اور اپنا باپ کائنات کے اس درجے پر براجمان نظر آئے، اور جو سب سے اونچا تھا، آقا دو جہاں سرکار مدینہ، اور اللہ نے جو ماں باپ کے بارے میں فرمایا وہ مجھے صرف اس دن سمجھ آیا تھا جس دن پہلی بار میں باپ بنا تھا۔ زندگی کے وہ 9 مہینے، میرے بیٹے کی پیدائش، وہ تکلیفیں جو میری بیوی اٹھاتی تھی، وہ مسائل جن سے میں گزرا، ایسا لگتا تھا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جس دن علی پیدا ہوا، اس دن میری بیوی بھی خوش تھی، میں بھی خوش تھا، اور ہم دونوں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ بچہ اگر انگارہ مانگ رہا ہو نا، تو اس کے ہاتھ میں دے نہیں دیا جاتا۔ بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، اور یہ خواہش نہیں ہے، یہ انحراف ہے۔ انحراف تو کسی صورت کوئی ماں باپ قبول ہی نہیں کرتے، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 20 22 24 سال میرے ماں باپ مجھے پالتے ہیں، اور ایک دن ان پر بم پھوٹتا ہے کہ جی میں تو فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میری شادی نہ ہوئی تو میں تو پتہ نہیں کیا کر دوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 20 22 24 سال کے پیار پر 10 15 20 دن یا 4 مہینے کا پیار حاوی ہو جاتا ہے کسی لڑکی کا مجھ پر، یا کسی لڑکی پر کسی لڑکے کا؟ خوفناک بات ہے نا۔ بچوں جب ماں باپ بنتے ہیں اور ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ اس دن سے پلان شروع کر دیتے ہیں، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس طرح پڑھائیں گے، اس طرح لکھائیں گے، اس کی شادی پہ ہم یہ کریں گے۔ انہوں نے بہت سارے خواب دیکھ لیے ہوتے ہیں، اور یہ تمام خواب دیکھنا بچے کی شادی کا فیصلے کا ڈیسیجن جو ہے وہ لینا، وہ ماں باپ کا بالکل حق ہے۔ جی انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے۔ ہمارا باپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کما کے لاتا ہے، کس طرح گزارا کرتا ہے، نوکری ملتی ہے نہیں ملتی، کاروبار چلتا ہے نہیں چلتا، گرمی سردی دھوپ۔ ہم تو صرف فرمائش کرتے ہیں کہ ابا جی یہ چاہیے، ابا جی وہ چاہیے۔ ہم کالج سے آتے ہیں، اماں نے کھانا پکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، ہمارے آگے رکھ دیتی ہے۔ ہمارے کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں، ہمیں دھوبن بھی گھر میں میسر ہوتی ہے۔ ہمیں ایک نوکرانی ہوتی ہے جو ہر وقت ہمارے نخرے بھی اٹھاتی رہتی ہے، بڑے پیار سے محبت کے ساتھ ہمیں کھلاتی پلاتی ہے۔ کم از کم یہ جرت تو میں نہیں کر سکا، حالانکہ میں شوبز میں تھا، اور میں یہ اعزاز میں نے اپنے والدین کو ہی دیا، اور میں نے ارینج میرج کی، اور میں آپ کو بتاؤں میں بہت خوشحال ہوں۔ دوستو، ماں باپ جیسی ہستی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، جس کو ہم نے اف تک نہیں کرنا۔ میری شادی کا فیصلہ
اگر ماں باپ کرتے ہیں تو اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ ارینج میرج کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی کو یا آپ کے شوہر کو وراثت میں ایک بہت عزت اور مقام ملتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے پسند کر رکھا ہوتا ہے، اور یہ 70% سے بھی زیادہ عزت آپ کو وراثت میں مل جاتی ہے، بس داماد نے یا بہو نے 30% تعمیر کرنا ہوتا ہے اس کو۔ اب دوستو دوسری طرف آ جاتے ہیں، والدین سے میں کہوں گا کہ ہر والدہ یہ چاہتی ہے کہ شادی کے بعد ان کے بچوں، مطلب اس کی بہو اور داماد میں یا بیٹے اور بہو کے اندر محبت ہو۔ تو اگر وہ محبت پہلے سے موجود ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی میرا خیال ہار نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن لو میرج کرنے والے یہ جان لیں کہ ارینج میرج میں جو وراثت میں عزت میسر آتی ہے 70%، لو میرج کرنے والوں کو 90% وہ عزت میسر نہیں آتی۔ 10% ان کے سپورٹر ہوتے ہیں، 90% ان کے خلاف ہوتے ہیں، اور ساری زندگی وہ عزت بنانے میں، وہ رتبہ کمانے میں لگے رہتے ہیں، اور اکثر گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ خاندان کے لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، لوگ باتیں بناتے ہیں، ہم نے کون سا گناہ کر دیا۔ بے شک لو میرج گناہ نہیں ہے، لیکن سوسائٹی سے انحراف ضرور ہے۔ دوستو میرے لیے یہ فیصلہ کبھی بھی انڈر کنسیڈریشن نہیں رہا کہ میں یہ سوچوں کہ میں لو میرج کروں۔ میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، میں شعبے سے وابستہ ہوں، اور بہت سارے لوگوں کا خیال بھی یہ تھا کہ شاید افتخار فی لو میرج کرے گا، لیکن میں نے لو میرج نہیں کی اور میں بہت خوش ہوں۔ دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ لو میرج کر لیتے ہیں پھر کئی والدین بڑا برا ری ایکشن دیتے ہیں عدالتوں میں، جب عدالت کہتی ہے جی کہ ہم اس کو اس کی بیوی کے ساتھ بھیجتے ہیں لڑکی کو، شوہر کو، تو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ان کو کتنی تکلیف ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ کتنا غصے میں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غلط کرتے ہیں، بالکل نہیں مارنا چاہیے۔ شادی سے پہلے لڑکی سے پوچھنا، لڑکے سے پوچھنا، ان کی خواہش کا احترام کرنا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ وہ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی جس کے اندر آپ نے لڑکی سے نہیں پوچھا یا لڑکے سے نہیں پوچھا۔ لیکن دوستو ہم اس مسئلے کو جو دونوں طرح سے جائز ہے، لو میرج کی جائے تب بھی اور ارینج میرج کی جائے تب بھی، اس کے اندر اگر ہم اپنی تھوڑی سی محبت ایڈ کر لیں، تھوڑا سا پیار ایڈ کر لیں، اور 2 سٹیپ پیچھے لینا سیکھ لیں دونوں پارٹیاں، تو یہ مسئلہ بڑے آرام سے حل ہو سکتا ہے۔ دوستو میری نظر میں بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جنہوں نے لو میرج کی۔ لو میرج کرنے والوں میں جو میں نے غور کیا وہ یہ کیا کہ زیادہ تر اٹ کھڑکا چلتا ہے۔ اس کی ریزن بڑی صاف ہے کہ لو برڈ جو ہیں وہ شادی سے پہلے 24 گھنٹے فون پہ لگے رہتے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے جی میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، لیکن اس کے بعد جب لڑکی کو دن میں تارے نظر آتے ہیں تو وہ گلا کرتی، شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ آپ تو یہ کہتے تھے، آپ تو وہ کہتے تھے، لیکن آپ نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس میں اور بہت ساری چیزیں جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں دوستوں۔ اصل بات ہے پیس آف مائنڈ۔ میں کوئی ایسا کام کیوں نہ کروں جس کے اندر میرا پیدا کرنے والا رب اور میرے دنیا میں مجھے لانے کا باعث بننے والے والدین اور میرے بہن بھائی خاندان والے راضی ہوں۔ میں ایسا فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ میں بڑی خوشی سے بتاتا ہوں، یار میرے بیٹے نے میٹرک کر لیا فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن میں، یا میری بیٹی نے میٹرک کر لیا فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن میں، لیکن کیا کبھی میں نے یہ کہا ہے کہ لو جی کمال ہو گیا جی میرے پتر علی دی گرل فرینڈ ہے کی ہے، یا میری بیٹی دے 2 بوائے فرینڈ نے؟ اس کی گنجائش نہیں ہے سوسائٹی میں۔ دراصل جو یہ عاشقی والا سین ہے، اس کی کسی بھی سوسائٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ سوسائٹی میں ہے اور نہ ہی کسی مذہب کے اندر ہے۔ اخلاقی طور پر یہ ایک بہت بری بات ہے کہ عاشقی کی جائے،
ہاں آپ کی منشا، آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا والدین کا فرض اولین ہے۔ شرعی طور پر آپ شادی ہی نہیں کر سکتے کسی لڑکی یا لڑکے کی جب تک وہ راضی نہ ہو۔ تو دوستو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بحث بھی ہوگی، جس پر باتیں بھی ہوں گی، جس پر اعتراض بھی آئیں گے، لیکن میں آپ کو بہت سچی بات بتا رہا ہوں کہ میں والدین سے بھی درخواست کر رہا ہوں آخر میں کہ آپ بھی تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کر لیا کریں، اور میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ 22-24 سال کی عمر تک اگر ایک والدین نے تمہارے لیے سارے صحیح فیصلے کیے تھے، تمہیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا، دھوپ سے بچایا، سردی سے بچایا، بیماری میں لے کر راتوں کو بھاگے، تمہارے لیے خواب دیکھے، 22-24 سال کے بعد جب وہ خواب ٹوٹتا ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کم از کم یہ نہیں کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا۔ دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ میں اس موضوع پر بات کر سکوں۔ ہماری سوسائٹی میں اس پر اس طرح سے بات نہیں کی جاتی، اس کو ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے، شجر ممنوعہ قرار دے کر اس کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی۔ لیکن دوستو جذبات میں آ کر، جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی ایسا قدم کبھی مت اٹھائیے گا کہ جس سے ہمارے والدین، ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے۔ بانو قدسی آپا کہتی ہیں کہ عورت کے پاس اس کی عفت، اس کی عصمت اور اس کی عزت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جن عورتوں کے پاس عزت، عصمت اور عفت کی طاقت نہیں رہتی، وہ اس سپاہی کی طرح ہوتی ہیں جو ہو تو سپاہی لیکن اس کے ہاتھ میں بندوق نہ ہو، وہ چلنا چاہتا ہو لیکن اس کے پیر نہ ہو، وہ لڑنا چاہتا ہو لیکن لڑ نہ پاتا ہو۔ میں گزارش کروں گا اپنے نوجوان بچوں سے، میرے بچے اور میری بیٹیاں بھی یہ دیکھیں گی، تو بیچ کا راستہ نکال لیا کریں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محبتیں بانٹیے، پیار بانٹیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔